اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اگلا سوال پڑھنے لگے ہیں، چند اہم پیچویٹری گلینڈز اور ان کے ہارمونز۔ انٹیریئر پیچویٹری گلینڈز، یہ گلینڈز مندرجہ ذیل ہارمونز پیدا کرتا ہے، گروتھ ہارمونز، تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمونز، اور دوسرا ہے پوسٹیریئر پیچویٹری گلینڈز، اس میں مندرجہ ذیل ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، آکسیٹوسن، اینٹی ڈائیوریٹک ہارمونز، ویزوپریشن۔ نمبر 3 پہ ہے اڈرینل کارٹیکس، اس میں کارٹیسول اور اینڈوسٹیرون اور ایڈرینل اینڈروجنز پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 4 میں ایڈرینل میڈولا، اس میں ایپینیفرین اور نار ایپینیفرین شامل ہیں، جو گردوں کے اوپر کے حصے میں یہ گلینڈز ہوتے ہیں۔ نمبر 5 پہ تھائرائڈ غدود تھائراکسن ہارمونز میں اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 6 ایسیلیٹس لینگرہانز، ایسیلیٹس آف لینگرہانز، اس کے ہارمونز میں انسولین شامل ہے۔ نمبر 7 پہ اووریز، اس میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمون شامل ہیں۔ ٹیسٹیز، اس کے ہارمونز ٹیسٹوسٹیرون شامل ہیں۔ نمبر 9 پہ پیراتھائرائڈ غدود، اس کے ہارمون میں پیراتھائروکسن ہارمون شامل ہیں۔ نمبر 10 پلیسینٹا، اس کے ہارمون میں پروجسٹرون اور ایسٹروجن شامل ہیں۔ اینٹی ٹی بی ادویات، یہ ادویات بیکٹیریا کی نشو و نما کو روکتی ہیں۔ اس بیماری میں مریض پھیپھڑوں کی انفیکشن میں مبتلا ہوتا ہے اور ہر وقت کھانستا رہتا ہے، بلغم خارج ہوتی ہے اور ہلکا بخار مستقل رہتا ہے اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ درجہ بندی، فرسٹ لائن ادویات، ان ادویات میں آئسونائزڈ، ریفیمپیسین، سٹریپٹومائسن اور ایتھمبوٹال شامل ہیں۔ سیکنڈ لائن میں ٹیٹراسائکلین، پیرامینو سیلیسلک ایسڈ شامل ہیں۔ پھیپھڑوں کی ٹی بی میں آئسونائزڈ اور ریفیمپیسین کا 9 مہینے کا کورس بہت اچھا علاج ہے۔ اس کے علاوہ INH ریفیمپیسین پیرازینامائڈ کا 6 مہینے کا کورس تجویز کیا جاتا ہے۔ ریفیمپیسین، ایتھمبوٹال اور پیرازینامائڈ کا 6 مہینے کا کورس بھی تجویز کیا جاتا ہے۔ نظام تنفس، استھما، ایسی کیفیت جس میں سانس کی نالیاں اچانک سکڑ جائیں اور اس میں مریض کے لیے سانس لینا مشکل ہو، یہ مختلف بیماریوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی اقسام یہ ہیں: کسی الرجی کی وجہ سے دمہ کی کیفیت کا پیدا ہو جانا، کسی معلوم الرجی کی غیر موجودگی میں یہ کیفیت پیدا ہونا، کسی پرانی پھیپھڑوں میں تنگی کی بیماری کی وجہ سے ورزش کے نتیجے میں یہ کیفیت پیدا ہو جانا شامل ہیں۔ ادویات کی درجہ بندی، سانس کی نالیوں کو کھولنے والی ادویات، ایٹروپین، سالبوٹامول۔ سٹیرائڈز، ہائیڈروکارٹیسون، پریڈنیسلون، میتھائل پریڈنیسلون۔ کیلشیم چینل بلاکرز، ویراپامل، نیفیڈیپین۔ کھانسی کی ادویات، کھانسی کی 2 اقسام ہیں، ایک بلغمی کھانسی جسے پروڈکٹیو کف کہتے ہیں اور دوسری خشک کھانسی جسے ان پروڈکٹیو کف کہتے ہیں۔ خشک کھانسی کی ادویات میں اس میں کوڈین، فالکوڈین، ڈیکسٹرومیتھورفین، ہائیڈروکلورائڈ شامل ہیں، اور بلغمی کھانسی کی ادویات میں امونیم کلورائڈ، ٹرپین ہائیڈریٹ، ملٹھی، پوٹاشیم اور سوڈیم آیوڈائڈ شامل ہیں۔ تو یہ کھانسی، خشک کھانسی اور بلغمی کھانسی کے لیے یہ مستعمل ہیں۔ آگے ہارمونز سے کیا مراد ہے اور اس کی درجہ بندی بیان کریں۔ ہارمونز ایسے کیمیائی مرکبات ہیں جو ہمارے جسم میں بغیر نالی کے غدود سے پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے جسم کے مختلف افعال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ خون کے ذریعے متعلقہ جگہ پر پہنچتے ہیں اور ان کی 2 اقسام ہیں، پروٹینی ہارمونز اور جنسی ہارمونز۔ پروٹینی ہارمونز مندرجہ ذیل ہیں: ایڈرینالین، یہ گردے کے اوپر ایک غدود سے نکلنے والا ہارمون ہے، اسے ایپینیفرین بھی کہتے ہیں۔ یہ سفید، بے بو، الکحل اور پانی میں حل پذیر ہے۔
یہ دل کو تحریک دیتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھاتا ہے، سانس کی نالیوں اور امعاء کے عضلات کو ڈھیلا کرتا ہے، برونکائی کے دمے میں فوری آرام پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ شید، زکام اور الرجی کی مختلف صورتوں میں بھی مفید ہے۔ خوراک: دوران عضلاتی مقدار 0.2 سے 2 ملی گرام۔ اس کے علاوہ یہ مرہم، محلول اور سسپینشن کی صورت میں بھی دستیاب ہے۔ تھائروکسن: یہ بے ذائقہ، بے بو پیلا پاؤڈر ہے، پانی میں نا حل پذیر اور الکحل میں حل پذیر ہے۔ یہ گلڑ کے علاج میں مفید ہے، تھائرائیڈ غدود سے حاصل ہوتا ہے اور اس کو آئی وی انجیکشن اور منہ کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جتنے ہارمونز ہیں سارے کے سارے انجیکشن کے ذریعے دی جاتے ہیں، لیکن تھائروکسن جو ہے یہ صرف ایک ایسا ہارمون ہے جو صرف منہ کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کا MCQs کا سوال بھی ہے۔ انسولین پروٹینی ہارمون ہے جو لبلبہ کے خاص خلیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب بھی کی جاتی ہے۔ انجیکشن کا محلول بے رنگ مائع ہے۔ استعمال: انسولین کی کمی سے خون میں گلوکوز بڑھ جاتا ہے، بعد میں پیشاب بھی آنے لگتا ہے، چکنائی اور پروٹین کا استعمال متاثر ہوتا ہے، نائٹروجن کا اخراج بڑھ جاتا ہے، نتیجہ میں گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے لیے انجیکشن دیا جاتا ہے کیونکہ یہ منہ کے ذریعے معدے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مقدار سے شوگر کم ہو جاتی ہے جس سے اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے اور دورے بھی پڑ سکتے ہیں۔ یعنی جب شوگر کم ہو جائے تو بھی خطرناک ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو یہ جسم کے اعضاء کا نقصان کرتا ہے۔ جنسی ہارمونز: سیکس ہارمونز، ایسٹروجنک ہارمونز، یہ بیضہ دانی میں پیدا ہوتا ہے، بے رنگ، بے بو، پانی میں حل پذیر اور الکحل میں نا حل پذیر ہے۔ استعمال: یہ جنسی غدود کی نشو و نما کو کنٹرول کرتا ہے، یہ مؤنث کی ثانوی خصوصیات کی نشو و نما کا ذمہ دار ہے۔ بال، اونچی آواز اور دودھ کے غدود ماہواری کے امراض میں اسے پروجسٹرون کے ساتھ ملا کر استعمال کرواتے ہیں، اور چھاتی کے کینسر، عورتوں میں تولیدی نظام کے کینسر اور مردوں میں پروسٹیٹ غدود کے کینسر میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ پروجسٹرون یہ سفید قلمی پاؤڈر ہے، بے بو، پانی میں نا حل پذیر اور الکحل میں حل پذیر ہے۔ اس کا استعمال یہ ہے کہ یہ ہارمون رحم کو یعنی فرٹیلائزڈ ایگ کی وصولی کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پلیسنٹا کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتا ہے، باقاعدہ ماہواری کے علاج میں اور 5 دن سے زیادہ خون بہنے کے معاملے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ منہ کے ذریعے غیر مؤثر ہے۔ اس کا 20 سے 60 ملی گرام عضلاتی انجیکشن ہوتا ہے۔ مردانہ ہارمون ٹیسٹیز میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا سب سے اہم ہارمون ٹیسٹوسٹیرون ہے۔ اس کا استعمال ان مردوں میں ہوتا ہے جن کے خصیے فعال نہ ہوں۔ عورتوں میں چھاتی کے کینسر کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ منہ کے ذریعے مؤثر نہیں کیونکہ جگر میں ضائع ہو جاتا ہے۔ خوراک: دوران عضلاتی انجیکشن کی مقداری خوراک 5 سے 25 ملی گرام ہفتہ میں 1 مرتبہ ہے۔ یہ ہارمونز کا سوال یہاں پر مکمل ہوا۔ والسلام۔